من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله مولانا العظيم. آج پارہ نمبر 8 پڑھا گیا. پارہ نمبر 7 کی جو پہلی آیت ہے جہاں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے میرے محبوب آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو تفیض من الدمع، وہ آنسو چھلک پڑتے ہیں ان کی آنکھوں سے، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہیں حق کی معرفت حاصل ہو گئی ہے. یہاں پر ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے ہیں، اور جنہیں قرآن مجید کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جسے قرآن مجید کی اللہ رب العزت نے معرفت عطا کر دی ہے، اس معرفت کی علامت کیا ہوگی، اس معرفت کی پہچان کیا ہوگی کہ اسے اللہ نے قرآن کی معرفت عطا کی ہے. اور یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. اس سے پچھلی جو آیت ہے اس میں بھی ان کے احبار کا، رہبان کا، قسی سین کا ذکر ہے. ان پرانے دور کے جو اہل کتاب کے لوگ تھے ان میں بھی کچھ ایسے خوش نصیب تھے کہ وہ جب قرآن سنتے تھے تو قرآن سننے پر اللہ رب العزت انہیں قرآن کی معرفت عطا کرتا اور اس معرفت کے نتیجے میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. تو یہ ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے جنہیں قرآن مجید کی معرفت نصیب ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے عارف ہی حقیقت میں عاشق ہوتا ہے. بزرگان دین کی اگر آپ پڑھیں کتابیں تو مولانا روم نے بھی کہا کہ جو عارف ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، ان کی 3 علامتیں ہوتی ہیں. کتنی؟ 3 علامتیں ہوتی ہیں. پہلی علامت یہ ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو رنگ ہوتا ہے وہ زرد ہوتا ہے. رنگ زرد، سرد اور چشم تر، یعنی کمزوری کی وجہ سے، نکاہت کی وجہ سے ان کے چہرے پیلے پڑ جاتے ہیں اور آہیں سرد لیتے ہیں اور آنکھیں ہمیشہ تر رہتی ہیں. اور یہی بات میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی سمجھائی. وہ فرماتے ہیں پنجابی میں کہ عشق جنان دی ہڈی رچیا تے رونا کم ہونا، ملدے بھی روندے تے وچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے راہاں. تو جنہیں حق کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے یہ ان کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت حق کی معرفت عطا کر دیتا ہے پھر وہ اللہ کی محبت میں، اس کے عشق میں ہمیشہ روتے رہتے ہیں. پھر اگلا مضمون جو اگلے رکوع سے شروع ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا، مت حرام کرو، طیبات ما احل اللہ لکم، وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. اور حد سے نہ بڑھو، اللہ رب العزت حد سے بڑھنے والوں کو پسند. اب حلال چیز کو حرام قرار دے دینا یہ حرام ہے. جس چیز کو اللہ نے حلال بنایا ہے آپ کے لیے، آپ اس کو حرام نہ کہہ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ بنا سکتے ہیں. یہ بعض ہمارے مسلمانوں میں ایک پرابلم ہوتا ہے. یہ جو دیکھا نا آپ لوگ بعض کہتے ہیں بھائی وہ 11ویں شریف کی کھیر حرام ہو گئی ہے، وہ آپ نے ختم پڑھ لیا ہے. تو دیکھیں کھیر میں آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ آپ دودھ استعمال کرتے ہیں،
چینی استعمال کرتے ہیں، چاول استعمال کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ نے حلال بنائی ہیں۔ تو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بات لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، شیطان نے ان کے دماغ میں ڈال دی ہے۔ آپ نے اس کے اوپر کوئی ختم پڑھ لیا، حضور غوث پاک کا نام لے لیا، میلاد پاک کا نام لے لیا، تو کسی چیز کا نام لینے سے کوئی چیز حرام، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ ہمیشہ حلال رہے گی، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، لیکن آپ حرام کو حلال کر سکتے ہیں؟ آئیے، اتنا ہی بڑا جرم ہے جیسے شراب ہے۔ شراب کو کوئی حلال کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ یعنی حلال کو حرام کہنا اور حرام کو حلال کہنا، اس سے بندہ جان بوجھ کے تو کافر ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کی یہ بد نصیبی سمجھیں، یہ کم علمی سمجھیں، یہ جہالت سمجھیں۔ وہ کھیر پہ آپ نے کہہ دیا بھئی یہ 11ویں شریف کی ہے، تو کہتے ہیں نہیں یہ حرام ہو گئی ہے، ناجائز ہو گئی ہے۔ یہ بات کرنا جائز نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس کو حرام نہیں قرار دے سکتے۔ پھر اگلی جو مضمون ہے وہ قسموں کے کفارے کے بارے میں ہے۔ قسمیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لغو قسم، ایسے ہی بندہ قسمیں کھاتا رہتا ہے۔ ایک ہوتی ہے جو آپ نے یقین کے ساتھ قسم کھائی ہے، اگر وہ قسم کسی وجہ سے آپ پوری نہ کر سکیں، اس کا پھر کفارہ بیان کیا قرآن مجید نے، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ آپ 10 مسکینوں کو پھر کھانا کھلا دیں۔ آپ نے کوئی بھی قسم اٹھائی، کسی وجہ سے وہ قسم آپ پوری نہ کر سکے، آپ کو وہ قسم توڑنی پڑ گئی۔ ہمارے ہاں کئی دفعہ لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں کہ میں نے بھائی سے کلام نہیں کرنا، بیوی سے کوئی قسم کھا لی، یا کوئی اور قسم کھا بیٹھا، تو بعض اوقات پھر وہ قسم توڑنی پڑ جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسی کوئی قسم کھانی ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کھا لیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قسم ٹھیک نہیں ہے، اس کو توڑ دیں، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا 10 کو کپڑے لے کے دے دیں، اور اگر ایسا نہیں تو آپ کوئی غلام آزاد کر دیں، غلاموں کو تو زمانہ نہیں رہا، یا پھر یہ ہے کہ آپ 3 دن کے روزے رکھ لیں۔ یعنی اگر کھانا نہیں کھلا سکتے، کپڑے لے کے نہیں دے سکتے، تو پھر آپ 3 دن کے یہ قسم کا کفارہ ہے۔ پھر قرآن مجید نے آگے جا کے تیسرے رکوع میں ایک مضمون بیان کیا ہے، اور وہ مضمون بھی بڑا عجیب سا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا، قل، اے میرے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیں، لا یستوی الخبیث والطیب، کہ ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، بے شک جو ناپاک چیز ہے، خبیث چیز ہے، اس کی زیادتی، اس کی کثرت آپ کو اچھی بھی لگے۔ تو بعض اوقات آپ کے پاس 2 آپشن ہوتی ہیں، ایک رزق حلال کی ہے اور ایک رزق حرام کی ہے۔ تو بعض اوقات رزق حرام آپ کے پاس بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے، حرام کے ڈھیروں بھی حلال کے ایک قطرے سے بھی کم تر حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھائی کہ میرے محبوب اپنی امت کو سمجھا دیں کہ طیب اور خبیث کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک اس کی کثرت آپ کو اچھی لگے کہ اتنا مال آ گیا، میں تو ملینئر ہو گیا ہوں، لیکن حرام کا وہ جتنا اکٹھا کریں گے اتنی وہ دوزخ کی آگ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ طیب کو لے لیں، بے شک وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور بڑا عجیب مضمون بیان کیا ہے، وہ بھی ایک تصور پایا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں فلاں بات کی خبر دیں، فلاں کی خبر دیں، اور آپ ہمیں یہ صفا مروہ کو سونے کا بنا کے دے دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس کا محبوب ہوں، اور سارا کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ تو جب آپ نے یہ کہا تو کفار نے جب آ کے مطالبہ کیا، اللہ پاک نے آپ سے کہا، اے میرے محبوب، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے،
اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی وحی میری طرف کی جاتی ہے. یہ سارا مضمون بیان کر کے نا اللہ رب العزت نے آگے جا کے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کے خزانے کی چابیاں ہیں. غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں. لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حضور سیدی شیخ الاسلام نے جب اس کی شرح بیان کی، آپ کہتے ہیں اللہ نے چابیاں کیوں بنائی ہیں؟ اللہ کے غیب کے خزانے ہیں، تو اللہ رب العزت کے جو غیب کے خزانے ہیں وہاں کوئی چور نہیں جا سکتا، وہاں کسی کو کوئی دسترس نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اگر اپنے غیب کے خزانوں پر کسی کو دسترسی نہیں دینی، کسی کو ایکسیس ہی نہیں دینی، کسی کو وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دینا، اس نے تالے کیوں لگائے اور چابیاں کیوں بنائی؟ اس کی چابی کیوں بنائی جاتی ہے؟ دیکھیں نا، آپ گھر کے مالک ہیں، آپ کے گھر میں ایک سیف پڑی ہے، تو آپ کو اپنے آپ سے تو کوئی خطرہ نہیں نا. آپ کیوں اس کو تالا لگاتے ہیں؟ تاکہ آپ کسی دوسرے کو چابی، جس کو آپ چاہیں اس کو دے دیں اور جس کو نہ چاہیں اسے نہ دیں. وزیر خزانہ صاحب ایسے ہی ہے نا، یعنی چابی آپ اس لیے بناتے ہیں کہ آپ اپنے پاس رکھیں اور کسی غیر کو نہ دیں، اور جس پر آپ کو اعتبار ہو، جو آپ کا محبوب ہو، جس پر آپ کو پورا کانفیڈنس ہو، ٹرسٹ ہو آپ کو کہ یہ بندہ ٹرسٹ وردی ہے، آپ اسے خزانے کی چابی دے دیتے ہیں. جیسے قبلہ حضور نے ہماری تنظیم بنائی، حاجی سعید صاحب سے کہا کہ یہ ہمارے یوسف ہیں، یہ ہمارے خزانوں کے انی حفیظ علیم. تو اللہ رب العزت نے خزانے کی چابی اس لیے بنائی، وہ اپنے محبوب کو دے دی کہ میرے محبوب، میرے سارے خزانوں کی چابیاں آپ کے پاس ہیں. اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اوتیتو بخزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے سارے خزانے دے دے. اور ایک مقام پہ فرمایا ان خزانوں کی ساری چابیاں اللہ نے مجھے دے دی ہیں، اور میں انما انا قاسم واللہ یؤتی، اب اللہ کے سارے خزانے تقسیم بھی میں ہی کرتا ہوں. اللہ دینے والا ہے اور اس کے سارے خزانوں کو تقسیم میں کرتا ہوں. اللہ پاک نے چابیاں مجھے دے دی ہیں کہ میرے محبوب جس کو جتنا چاہے عطا کرے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محب و محبوب میں نہیں ہوتا میرا تیرا. اللہ نے اپنے خزانوں کی ساری چابیاں اپنے محبوب کو دے دی ہیں. اور آگے فرمایا پھر اسی میں سارا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ سمندروں کے اندر ہے. اگر ایک پتہ بھی گرتا ہے نا، اللہ رب العزت کو اس کا بھی علم ہے. اور زمین کی تاریکیوں میں اگر کوئی دانہ پڑا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اس کائنات کی کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جسے اللہ نے اس کتاب مبین کے اندر بیان نہیں کر دیا. اب آپ سوچیں اس کتاب مبین کا سب سے زیادہ علم کس کو ہوگا؟ اس ساری مخلوق کے اندر سب سے بڑھ کر اس کتاب مبین کا علم کس ہستی کو تھا؟ ان سے تو کوئی دیکھیں نا، اللہ پاک نے کتاب آپ کی طرف اتاری ہے. اگر کوئی ایک لفظ بھی ایسا رہ گیا ہو، کوئی ایک حرف بھی ایسا رہ گیا ہو جس کی تائیدار کائنات کو سمجھ نہ ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیں. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ تائیدار کائنات کا علم تدریجی ہے. کیا ہے؟ جیسے جیسے قرآن کا نزول مکمل ہوتا گیا، تائیدار کائنات کا علم مکمل ہوتا گیا. اور جب قرآن مکمل ہو گیا، تائیدار کائنات کو اللہ نے سارے علوم کے خزانے عطا کر دیے. چونکہ زمین کے خشک اور تر ایک ٹرمینالوجی ہے نا، کہ یہ چیزیں خشکی پر ہیں یا تری میں ہیں. تو معنی کیا ہے؟ ساری کائنات، جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے اس کا علم قرآن میں ہے، اور قرآن کا سب سے بڑھ کر علم رسول پاک کو ہے. پھر اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کی مختلف صورتیں بیان کی،
اور ان صورتوں میں ایک بات یہ بھی سمجھائی کہ یہ جو تمہارے اندر تفرقہ بازی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے لگتے ہو، یہ بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر آگے جب پارہ نمبر 7 کو ختم کیا، ایک اور بات سمجھائی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ ایک ادب سکھایا کہ وہ جو کفار کے بت ہیں انہیں گالی نہ دیا کرو، انہیں گالی نہ دیا کرو۔ آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دیں گے، وہ آپ کے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ ایک ادب سکھایا ہے، اور یہ ہمارے لیے ادب کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص پہ لعنت ہو جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے نا، وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیں گے، اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ اسی طرح ہم ایک جماعت میں ہیں، تنظیم میں ہیں، ہمارا ایک قائد ہے، جیسے ہمیں اپنے قائد کے ساتھ محبت ہے نا، اسی طرح باقی لوگوں کی بھی جو کوئی قائد ہوتا ہے اسے گالی نہیں دینی چاہیے، بے شک وہ جھوٹے ہوں جو بھی ہوں۔ جب آپ ان کے جھوٹے لیڈروں کو گالی دیں گے تو وہ آپ کے سچے لیڈر کو گالی دیں گے۔ تو آپ نے اپنے قائد کو گالی دینے کا موقع خود دیا، اس لیے گالی کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ اور اینڈ کیا آج کے سارے مضمون کا، اس میں ایک خاص آیت ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیں ان صلاتی، صلاۃ کا لغوی معنی تو نماز ہے نا، لیکن یہاں ساری عبادات ہے، نماز جامع العبادات ہے۔ فرمایا میری ساری عبادات و نسکی، اور میری ساری قربانیاں، و محیای، اور میری ساری زندگی، و مماتی، اور میری موت بھی، للہ رب العالمین، وہ اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا یعنی تاجدار کائنات کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ آپ کی ولادت سے لے کے وفات تک زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے تھا، اور ہمیں بھی یہی سبق دیا گیا ہے۔ وہ کسی کا ایک شعر بھی ہے کہ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے ہوں مسلمان، اسی لیے نماز۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءة القرآن، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم زين اخلاقنا باخلاق النبی الکریم الامین۔ میرے مولا ہمارا دن بھر کا روزہ قبول فرما، جو اس میں کمیاں کجیاں ہوئی اسے اپنی رحمت سے پورا فرما دے۔ ہمارا یہ قیام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا ہمیں قرآن کی انوار عطا فرما، سب بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما دے، جملہ مرحومین کی بخشش فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت پہ کرم فرما دے، جمیع عالم اسلام پہ کرم فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور لائق بنا دے۔ میرے مولا ہمیں بھی میرے مولا ہمارے ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، نیک صالح اچھے حکمران عطا فرما۔ میرے مولا جو بھی اس ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں، اسے نقصان پہنچاتے ہیں، میرے مولا ان سے اس ملک کی حفاظت فرما لے۔ جو بھی اس کے بارے میں بدخواہ ہیں میرے مولا ان کو نیست و نابود فرما، اس ملک کو عزت عطا فرما، عظمت عطا فرما، عروج و ترقی عطا فرما، اقوام عالم کی قیادت اس ملک کو عطا فرما، مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرما۔ میرے مولا جس مقصد کے لیے وہ خطہ تو نے عطا فرمایا تھا اس مقصد کی تکمیل فرما دے۔ اور میرے مولا جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کی جھولیاں اپنی خیرات سے بھر دے، اس ماہ مبارک کی برکتیں ان سب کو عطا فرما، اس کی انوار ان کو عطا فرما، ان کے گھروں میں تیری رحمتیں ہوں، تیری برکتیں ہوں، تیرے محبوب کی توجہات ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔